السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلخیص معانی القرآن کی تیسری نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس نشست میں ہم قرآن کی سورتوں اور قرآن کی آیات سے متعلق کچھ باتیں بیان کریں گے۔ سورہ کے لغوی معنی ہوتے ہیں رفعت و عظمت یا بلند منزل کے۔ جس طرح دنیا کی دوسری کتابیں مختلف بابوں میں تقسیم ہوتی ہے، قرآن کے ہر باب کو سورہ کہتے ہیں۔ گویا ہر سورہ ایک بلند منزل کا نام ہے۔ سورہ کا لفظ سین واو را سے ماخوذ و مشتق ہے، جس کے معنی فصیل اور شہر پناہ کے بھی ہیں۔ سورہ قرآنی کو سورہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ گویا وہ فصیل شہر کی طرح اپنے مضامین کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ لفظ سورہ قرآن مجید میں 10 مرتبہ مختلف مقامات پر آیا ہے۔ کنگن کو عربی میں سوار کہا جاتا ہے، جس کے جمع اساور ہیں۔ سورۃ الفاتر کی آیت نمبر 32 میں یہ لفظ اساور آیا ہے۔ یہ لفظ اسی سورہ سے لیا گیا ہے، جس کے معنی رتبے اور درجے کے ہوتے ہیں، جس کے اظہار کے لیے کنگن پہنائے جاتے ہیں۔ جنتیوں کو بھی سونا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سورہ کے نام بعض اوقات سورہ کے پہلے لفظ سے ماخوذ ہیں۔ بعض اوقات سورہ کے اندر موجود کسی نمایاں لفظ کو سورہ کا نام دے دیا گیا ہے، اور بعض اوقات سورہ کے اندر زیر بحث مضامین سے سورہ کا نام اخذ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں۔ ان سورتوں کی تعداد اور نام اور ترتیب ہدایت ربانی کے مطابق خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ ہیں۔ قرآن کی سورتوں کے عنوان میں دیکھا جاتا ہے کہ کسی سورہ کے ساتھ مکی اور کسی سورہ کے ساتھ مدنی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا صحیح مفہوم سمجھ لینا ضروری ہے۔ قرآن کی سورتوں کی 2 قسمیں ہیں، مکی اور مدنی۔ جو آیت یا سورہ ہجرت مدینہ سے قبل نازل ہوئی ہے وہ مکی ہے، چاہے وہ مکہ یا اس سے باہر کسی بھی مقام پر نازل ہوئی ہو۔ اور جو آیت یا سورہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہے وہ مدنی ہے، چاہے وہ مدینہ یا اس سے باہر کسی بھی مقام پر نازل ہوئی ہو۔ مکی سورتوں کی تعداد 86 اور مدنی سورتوں کی تعداد 28 ہے۔ مکی سورتوں کی بعض اہم علامات بیان کی جاتی ہیں۔ ہر وہ سورہ جس میں لفظ کلا، جس کا معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں، لفظ کلا موجود ہو، وہ سورہ جس میں آیت سجدہ ہو سوائے سورہ حج کے، وہ سورہ جس میں آدم و ابلیس کا تذکرہ ہو سوائے سورہ بقرہ کے۔ مکی صورتیں عموماً چھوٹی، مختصر اور جامع ہوتی ہیں۔ ان میں بطور خاص توحید و رسالت اور آخرت کا بیان، حشر و نشر کی منظر کشی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و تسلی کی تلقین اور پچھلی امتوں کے واقعات پر مشتمل ہے۔ مکی صورتوں کا اسلوب پرشکوہ ہوتا ہے۔ ان میں استعارات و تشبیہات و تمثیلات زیادہ ہیں، اور مدنی صورتوں کا انداز ان کے بالمقابل سادہ ہے۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر مقابلہ بت پرستوں سے ہے، اور مدنی صورتوں میں اہل کتاب اور منافقین سے، جبکہ جن صورتوں میں عبادت کے مسائل، خاندانی تمدنی قوانین، جہاد و قتال کے احکام، حدود و فرائض کا ذکر، یہ سب خصوصیات مدنی صورتوں کے ہیں۔ مکی صورتوں میں خطاب عموماً یا ایھا الناس، اے لوگوں سے ہوا ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں خطاب یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں سے ہوا ہے۔ نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی آیت
سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات، نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی آیات سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اور نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، سورہ بقرہ آیت نمبر 281۔ نزول کے اعتبار سے سب سے پہلے مکمل نازل ہونے والی سورہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ نزول کے اعتبار سے سب سے پہلے مکمل نازل ہونے والی سورہ سورہ فاتحہ ہے، اور نزول کے اعتبار سے سب سے اخیر میں نازل ہونے والی مکمل سورہ سورۃ النصر ہے۔ سب سے چھوٹی سورہ الکوثر ہے، جس میں چھوٹی چھوٹی صرف 3 آیات، جبکہ سورۃ البقرہ سب سے بڑی سورہ ہے جس میں 286 آیات ہیں۔ اب آئیے ہم ذرا سے قرآن کے آیات سے متعلق تھوڑی سی بات معلوم کر لیں۔ آیت کے لغوی معنی واضح علامت اور نشانی کے ہیں۔ راستے کے نشانات کو بھی آیات کہا جاتا ہے۔ کائنات کے نشانیوں کو بھی آیات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کو بھی قرآن مجید میں آیات کہا گیا ہے۔ بنیادی طور سے قرآنی آیات 2 قسموں کے ہیں، آیات محکمات اور آیات متشابہات۔ آیات محکمات کے معنی مطلب واضح ہوتے ہیں، جبکہ آیات متشابہات کے معنی مطلب واضح نہیں ہوتے۔ محکمات سے مراد قرآن مجید کی وہ آیتیں ہیں جو اپنے مدعا و مفہوم کے اعتبار سے بالکل واضح ہیں۔ مثلا وہ آیات جن میں اسلام کی دعوت اور اس کی تعلیمات، احکام و قوانین اور فرائض و عبادات کا تذکرہ ہے۔ محکمات کی حیثیت ام الکتاب کی ہے، یعنی اصل کتاب، مرجع و مصدر ہیں۔ اور متشابہات سے مراد قرآن مجید کی وہ آیتیں ہیں جن میں حقائق کو پیش کرنے کے لیے تشبیہ و استعارہ کا انداز اختیار کیا گیا ہے، جیسے انعامات جنت، عذاب جہنم، احوال آخرت، وزن اعمال، عالم بالا کے حقائق اور اللہ کا مستوی عرش ہونا وغیرہ۔ عقائد پر مشتمل آیات۔ بیمار طبیعت کے لوگ آیات متشابہات کے ذریعے فتنہ پھیلا کر اپنی عاقبت بگاڑ لیتے ہیں، جبکہ علم میں پختگی اور درک رکھنے والے اہل علم ان پر ایمان لا کر اپنی آخرت سنوار لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں 9 قسم کے آیات بکثرت ہیں اور کچھ متفرق۔ آیات وعدہ 1000، آیات وعید 1000، آیات امر 1000، آیات نہی 1000، آیات تمثیل 1000، آیات قصص 1000، آیات تسبیح 100، آیات تحلیل 250، آیات تحریم 250 اور آیات متفرقہ 66۔ اس مناسبت سے قرآنی آیات اور قرآنی صورتوں سے متعلق تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ اب قرآن میں کچھ اللہ نے قسم کھائی ہے، اسے مد نظر رکھیے۔ قرآنی قسم، قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض مخلوقات کی قسم کھائی ہے۔ ان کا مقصد ان چیزوں کے تقدس و عظمت بیان کرنا نہیں ہوتا۔ کسی کی عظمت کے پیش نظر قسم کھانا، ایسی قسم صرف اللہ ہی کے لیے کھائی جا سکتی ہے، بلکہ ان کو شہادت و دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ عربی میں ایسے موقع پر قسم شہادت کے معنی میں آتی ہے، یعنی جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اسے ثبوت اور دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایسے مواقع پر قسم کے وہ معنی نہیں ہوتے جو ہم اپنی زبان میں سمجھتے ہیں۔ یہ عربی کا اسلوب کلام ہے جس میں زور بھی اور بلاغت بھی۔ غیر عربی داں اس اسلوب سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے ان قسموں کا جو قرآن میں مختلف مقامات پر کھائی گئی ہے صحیح محل اور ان کے اشارات و مضمرات سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے
وہ اللہ کی نگاہ میں بڑی نہیں ہیں، بلکہ انسان کا آئے دن ان سے سابقہ پڑتا رہتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس کی قسم کھائی گئی ہے، تاکہ انسانی ذہن کی قریب ہونے کے نتیجے میں وہ بات اس کی سمجھ میں آ جائے اور اس پر شہادت و دلالت قائم ہو جائے، اور پھر اس کے انکار کی جرت نہ ہو سکے۔ یاد رکھیے، اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کی قسم کھانا اسلامی شریعت میں جائز نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں غیر اللہ کی قسم کھانے والا شرکیہ اور کفری عمل سے دوچار ہو جاتا ہے، چونکہ اللہ خود مختار ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس پر فتویٰ نہیں لگایا سکتا۔ اس لحاظ سے اللہ نے غیر اللہ کی، اپنے علاوہ کی بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی ہے جو چیزیں انسان سے قریب ہیں، اور ان چیزوں کی مثال دے کر انسان کو سمجھانا آسان ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے قرآن مقدس میں کچھ قسمیں کھائی گئی ہیں۔ اب ہم آپ آتے ہیں، قرآن مجید میں کچھ حروف ہیں جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اس سلسلے میں تھوڑی سی معلومات فراہم کر لیں۔ قرآن مجید کی 29 سورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے، جیسے الف لام میم، الف لام را، قاف، صاد، طہ، یاسین وغیرہ۔ ان حروف کو الگ الگ اور کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے۔ جو حروف پڑھنے میں پوری آواز کے ساتھ ادا کی جاتے ہیں، اسی لیے انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ حروف سورتوں کے مضامین کی طرف اشارات ہوتے ہیں، ان کا استعمال علامت اور اشارہ کے طور پر ہوا ہے۔ جس دور میں قرآن مجید کا نزول ہوا، اس دور کے اسالیب بیان میں اس طرح کے حروف مقطعات کا استعمال عام طور پر معروف تھا، جس کی مثالیں کلام جاہلیت کے نمونے میں آج بھی موجود ہیں۔ گویا خطبات عرب کے دستور کے مطابق یہ حروف محض افتتاح کلام کے لیے لائے گئے ہیں۔ یہ بات اس لیے دل کو چھوتی ہے کہ عرب اگر اس طرز خطاب و خطابت سے ناآشنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلخیص معانی القرآن کے تیسرے نشست میں کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا، انشاءاللہ الرحمن اس کی تکمیل کی جا رہی ہے۔ حروف مقطعات، قرآن مجید کی 29 سورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے، جیسے الف لام میم، الف لام را، قاف، صاد، طہ، یاسین وغیرہ۔ ان حروف کو الگ الگ اور کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے۔ یہ حروف پڑھنے میں پوری آواز کے ساتھ ادا کی جاتے ہیں، اسی لیے انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ حروف سورتوں کے مضامین کی طرف اشارات ہوتے ہیں، ان کا استعمال علامت اور اشارہ کے طور پہ ہوا ہے۔ جس دور میں قرآن مجید کا نزول ہوا، اس دور کے اسالیب بیان میں اس طرح کے حروف مقطعات کا استعمال عام طور پر معروف تھا، جس کی مثالیں کلام جاہلیت کے نمونے میں آج بھی موجود ہیں۔ گویا خطبات عرب کے دستور کے مطابق یہ حروف محض افتتاح کلام کے لیے لائے گئے ہیں۔ یہ بات اس لیے دل کو چھوتی ہے کہ عرب اگر اس طرز خطاب سے آشنا و مانوس نہ ہوتے تو اس پر ضرور اعتراض کرتے، کیونکہ اعتراض کے لیے مخالفین بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں، مگر اس قسم کا کوئی بھی اعتراض مخالفین سے منقول نہیں ہے۔ حروف مقطعات کے معنی و مفہوم سے متعلق مفسرین کے مختلف آراء و خیالات ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر کتاب میں ایک راز ہوتا ہے، اور قرآن کا راز حروف مقطعات ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر کتاب میں ایک بات منتخب اور چیدہ ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی منتخب بات حروف مقطعات ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات کا علم ایک پوشیدہ راز ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات قرآن کے اسرار و رموز ہیں وغیرہ ذالک۔ حروف مقطعات کے متعلق محتاط اور محفوظ مسلک یہ ہے کہ بغیر کسی شرعی دلیل کے ان کے معانی معلوم کرنے کی کوشش نہ کی جائے، اور اس کے ساتھ یہ عقیدہ بھی رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کو بے فائدہ نازل نہیں فرمایا ہے، بلکہ ان کے نازل کرنے میں کوئی حکمت ضرور پنہا ہے جو ہمارے علم کے دسترس سے باہر ہے۔
ان حروف کو معمہ اور چیستہ سمجھنا بھی درست نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اثر مخالفین میں سے کسی نے بھی قرآن کے خلاف یہ اعتراض نہیں کیا کہ جب قرآن کتاب ہدایت ہے تو یہ بے معنی حروف چہ معنی دارت؟ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے بھی اس طرح کی کوئی بات منقول نہیں ہے کہ کسی بھی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حروف کے معنی دریافت کیے ہو۔ ہمیں ان پر ایمان لانا ہے اور معلوم کرنے کی فکر میں نہیں لگنا ہے۔ حروف مقطعات کے ذریعے بعض صورتوں کی ابتدا در حقیقت اہل عرب کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھانے کے لیے کی گئی ہے کہ قرآن انہیں حروف سے مرکب ہے، قرآن انہی حروف سے مرکب ہے جن سے تمہاری تحریر و تقریر کے کلمات بنتے ہیں، لیکن تم اس جیسی ایک آیت بھی لانے سے عاجز و قاصر ہو۔ گویا ان حروف کے استعمال کا مقصد قرآن مجید کا اعجاز ثابت کرنا ہے کہ کتاب اللہ انہی حروف کا مرکب ہے جن سے تمہاری گفتگو کی کلمات بنتے ہیں، لیکن پھر بھی تم اس جیسا کلام پیش کرنے سے درمادہ ہو۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ پورا قرآن معجزہ ہے، اس کی ہر سورہ معجزہ ہے، اس کی ہر آیت معجزہ ہے، اس کا ہر لفظ معجزہ ہے، بلکہ اس کا ہر ایک حرف معجزہ ہے۔ یہ حروف ان متشابہات قرآنی میں سے ہیں جن کا علم کسی مصلحت سے عام بندوں کو نہیں دیا گیا ہے۔ واللہ علم بمرادی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کی صورتوں، قرآن مقدس کی آیات اور قرآن مقدس کی قسمیہ بیانات اور قرآن مقدس کے حروف مقطعات سے متعلق جو باتیں ابھی بیان کی گئی ہیں انہیں دل کی گہرائی میں بٹھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔